السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 115 پارٹ 2۔ بے دردی سے اس کے گال پر اپنے بے رحم دان گڑا گیا تھا۔ اس کی سانسیں تیز، بے قابو، اور آنکھیں مکمل جنون میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں پہچان رہا ہو۔ حرین کی چیخوں سے پوری گاڑی لرز اٹھی تھی۔ اس کی آواز جیسے فضا کو چیرتی ہوئی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ خود کو اس ظالم سے چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ، اس کی سانسیں، اس کی ہر حرکت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کو ہر کوشش جیسے سے اسی پر بھاری پڑ رہی تھی۔ سردانش آگے بڑھنے، لیکن مہران کے گارڈ ان کی کنپٹی پر اپنا پستول رکھ چکے تھے۔ لمحہ بھر میں فضا کا رنگ بدل گیا تھا۔ سردانش بری طرح خوفزدہ ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، مگر اس سب کے باوجود ان کی آنکھوں میں ایک ضد، ایک ہمت ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ پھر بھی ہمت کرتے بولے، کون ہو تم لوگ؟ ایک لڑکی پر سر عام تشدد کر رہے ہو۔ پولیس چھوڑے گی نہیں تم لوگوں کو۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ میں ہار نہیں تھی۔ وہ سارے گارڈز ہنسنے لگے، ایک عجیب سردار اور بے حس قہقہا، جیسے کسی کو کسی کے درد سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دانش طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہنسو بے وقوفو، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ میں تم جیسے لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑوں گا۔ جیل میں سڑو گے تم لوگ۔ اس کی آواز میں اب بلند چکی تھی، جیسے وہ خود کو بھی حوصلہ دے رہا ہو، اور وہ ہنسنے لگے، جیسے اس کی ہر بات ان کے لیے مذاق ہو۔ تبھی گیٹ پر کچھ اسٹوڈنٹ آ گئے۔ اچانک ماحول میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ اب سر دانش کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ وہ چیخ چیخ کر بولے، اسٹوڈنٹس، انہیں اپنی طاقت دکھاؤ۔ ویڈیو بناؤ سب اس ظلم کی۔ پولیس کو اطلاع دو۔ مس حور کو بچاؤ اس جنگلی سے۔ اس کی آواز میں بے بسی بھی تھی اور امید بھی۔ حرین کا نام سنتے ہی مہران کے خاص آدمی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار گھوسا دانش کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا، جیسے زمین ان کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ دوبارہ بی بی کا نام اپنی زبان پہ مت لانا، خبیث انسان۔ اس کی آواز میں خبردار بھی تھا اور خطرہ بھی، ورنہ مہران خان اپنی بیوی کا نام تمہارے منہ سے سن کر تمہاری زبان کاٹ دے گا، پھر تم کسی کو بھی نام لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک عجیب سا خوف، ایک خاموشی، ایک غیر یقینی فضا میں پھیل گئی۔ کئی لڑکے لڑکیاں تو تھے ہی مہران خان کے علاقے کے، وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اپنے گاؤں کے سردار کو وہ اچھے سے جانتے تھے کہ وہ کیسا ہے، اس کے غصے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ کئی لڑکیاں تو دل پر ہاتھ رکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش بھی تھی، جو اپنے گاؤں کے سردار کو دل ہی دل میں چاہتی تھی۔ مہران خان بہت خوبصورت مرد تھا۔ گورا چٹا، 6 فٹ سے نکلتا قد، کثر بدن، چوڑا سینہ، بڑے بڑے براؤن آنکھیں جن میں اب ہر وقت غصے کی لالی
جلی رہتی تھی، جیسے وہ ان آنکھوں میں کوئی آگ بھڑک رہی ہو۔ مہران خان کے گاؤں کی لڑکیوں کا کرش تھا وہ، مگر آج اس کی شخصیت میں ایک خوفناک روپ شامل ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی حورین وہاں کھڑے لڑکیوں کو عجیب لگا، ایک غریب گھر کی لڑکی اتنے بڑے سردار کی بیوی کیسے؟ یہ سوال ہر ذہن میں گونج رہا تھا۔ سب بے یقینی سے اب گاڑی کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی بھی لمحے کچھ اور ہونے والا ہو۔ سردانش کا ہاتھ تو ایسے تھا جیسے کسی نے دو دھاری خنجر سے اس کا سینہ چیر دیا ہو۔ سانس لینا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، مگر ان کی نظریں اب بھی گاڑی پر جمی تھیں، جیسے وہ آخری حد تک ہار ماننے کو تیار نہ۔ حورین کی اتنی زوردار چیخ پر مہران خان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر رسید کیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو بھی روک گیا تھا۔ آواز کی گونج جیسے دیواروں سے ٹکرا کر بار بار ان کے کانوں کے درمیان واپس آ رہی تھی، جیسے خود فضا بھی اس لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ حورین اب خوف سے ساخت ہو گئی تھی، سانسیں بھی سینے میں بند ہو گئی تھیں۔ وہ بے سانس سی خوفزدہ آنکھوں میں مہران خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف دیکھ مہران خان کے دل پر جیسے گھونسا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر تھا جو کسی اجنبی سے نہیں بلکہ اپنے سے لگتا ہے، وہ ڈر جو روح کو ہلا دیتا ہے۔ اور وہی ڈر مہران کے اندر کسی تیز دھار چیر کی طرح اتر گیا تھا۔ عورت کسی مقام پر اسے لے آئی تھی جو کبھی ظلم دیکھتا نہیں تھا، آج وہ ظالم بن گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اسے نفرت ہو رہی تھی، دل اپنے ہی ہاتھ کو کاٹ دینا چاہتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پر اس کا اپنا ہی گناہ جلتا ہوا لکھا ہو، جیسے وہ ہاتھ اب اس کے وجود کا حصہ نہیں بلکہ اس کے خلاف ایک گواہی ہو۔ اس عورت پر ہاتھ اٹھا دیا جو سانسوں پر حکومت کرتی تھی، اپنی پسندیدہ عورت پر ہاتھ اٹھایا بیٹھا تھا، جس کی ایک جھلک اس کے دن کو روشن کر دیتی تھی۔ آج اسی کے چہرے پر اس نے اندھیرا بکھیر دیا تھا۔ اس نے کیا بھی تو غلط تھا، جیسے اس نے اپنے شوہر کو پوچھے بغیر اس کا گھر چھوڑا۔ اس کے ذہن میں دلیلیں تھیں، سخت سردار اور ظاہری طور پر درست، مگر ہر دلیل کو توڑ رہا تھا، ہر جواز کو جھٹلا رہا تھا۔ اس کا تو قتل بنتا تھا۔ حورین کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی یہ کام کرتی تو مہران خان یقیناً اس کا قتل کر دیتا، لیکن یہ عورت روم روم میں بس گئی تھی، کرتا عشق نے نکما کر دیا تھا۔ اپنی عورت کی بے وفائی کو سزا بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ عشق جو کبھی اس کی طاقت تھا، آج اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ حورین اب بھی ویسے ہی تھی، سانس روکنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جیسے خون جمنے لگا تھا۔ مہران اسے ایک دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی ہر دھڑکن اب مہران کی ایک آواز کی محتاج ہو گئی ہو، جیسے وقت خود اس کے لیے تھم گیا ہو۔ سانس لو، وہ ایسے ہی رہی جیسے اس کے جسم نے بھی حکم ماننے سے انکار کر دیا ہو، جیسے خوف نے اس کی ہر حرکت کو قید کر لیا ہو۔ مہران دہاڑا، سانس لو بے وفا عورت۔
اس کی آواز میں غصہ بھی تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے وہ خود اپنے ہی کیے سے گھبرا گیا ہو۔ حورین نے خوف سے سسک کر سانس لیا۔ اس کی وہ سسکی جیسے کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہو، جیسے وہ ایک سانس نہیں بلکہ اپنی ہمت کو دوبارہ زندہ کر رہی ہو۔ اس کی سسکی پر مہران کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ دیا ہو، جیسے اس کے اندر کہیں چھپا ہوا نرم وجود آخری بار آواز دے رہا ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرے اس عورت کو، وہ سزا کیوں نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے اندر وہ جنگیں چل رہی تھیں، ایک غصے کی جو سب کچھ جلا دینا چاہتی تھی، اور ایک عشق کی جو اسے روک رہا تھا، تھام رہا تھا۔ اس کے بس میں نہیں تھا، ورنہ وہ آج اس عورت کے بخیے ادھیڑ دیتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود ہی اس عورت کے عشق میں ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، اور اسی بکھرنے نے اسے بے بس بنا دیا تھا۔ آج سے تم قید رہو گے، تم اعتماد کے قابل عورت نہیں ہو، اس لیے آج کے بعد تم دن کا اجالا نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس کی آواز میں ایسا سرد پن تھا جیسے ہر لفظ برف کی طرح چبھ رہا ہو، جسے وہ اسے سزا نہیں دے رہا بلکہ خود جل رہا ہو۔ میں تمہیں یہ تعلیم کبھی خود دلوانا چاہتا تھا، لیکن اب نہیں، کبھی نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے ماضی کی کوئی نرم یاد اس کے دل میں ابھری ہو، پھر اگلے ہی لمحے اس نے اسے خود ہی کچل دیا۔ میں اپنے علاقے میں یونیورسٹی بنانے کا سوچ کر آیا تھا، پر اب نہیں، کیونکہ میری بیوی نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ اس کے لہجے میں ٹوٹا ہوا یقین صاف سنائی دے رہا تھا، جیسے اس نے صرف اس ایک عورت کو نہیں بلکہ اپنے خواب کھو دیے ہوں۔ عورت اعتماد کے قابل نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے بھنج گئے، آنکھوں میں لالی اور بھی گہری ہو گئی، جیسے وہ خود اس یقین پر مجبور کر رہا ہو۔ تم نے بہت سی ایسی لڑکیوں کا حق مار دیا ہے جو گاؤں سے نکل کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ اب صرف حورین کے لیے نہیں تھے، وہ اپنے اندر کے زخم دنیا پر نکال رہا ہو۔ میں اس لیے وہیں اپنے علاقے میں سب سہولتیں دینے والا تھا، لیکن اب میرے علاقے کی کوئی عورت تعلیم حاصل نہیں کرے گی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوگا۔ جیسے اس نے ایک لمحے میں پورے معاشرے کو سزا سنا دی ہو، اور خود بھی اس سزا میں جل رہا ہو۔ تم نے عورتوں پر میرا یقین گنوا دیا ہے، اب تم کبھی اس دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گے جس کی سب سے اونچی مسند پر تمہیں بٹھایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ایک لمحے کو ہلکی سی لرزی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا، جیسے کمزوری دکھانا گناہ ہو۔ تم اب بس ایک چیز کی طرح ایک کمرے میں پڑی رہو گے، نہ تمہیں چھوڑوں گا، نہ بیوی ہونے کا حق دوں گا۔ اس کے الفاظ قید سے بھی زیادہ سخت تھے، جیسے وہ اسے زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتا ہو۔ اور اب میں تمہیں اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کروں گا، جو میری وفادار ہوگی، جس کو میری چاہ ہوگی، جو مجھ سے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لے گی۔ وہ عورت میری محبت کی، میری توجہ کی، میری قربت کی، میری بیوی کہلانے کی حقدار ہوگی۔ وہ ہر جملے کے ساتھ خود
کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کچھ آنکھوں میں کہیں نہ کہیں وہی ایک چہرہ بسا ہوا تھا جسے وہ مٹا نہیں پا رہا تھا۔ تم بس اب ایک چیز بن کر رہو گی، چیز بھی ایسی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے اپنے ہی دل پر آخری وار کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ خود اس چیز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہتا وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، مگر اندر سے وہ بری طرح لڑکھڑا چکا تھا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر وہیں کھڑی لڑکیوں کے دل دھڑک اٹھے۔ کئی ایک تو اس کے قریب آ کر اسے سلام کر رہی تھیں، لیکن مہران خان نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ گاڑی سٹارٹ کرتا بھگا کر لے گیا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے ایک گارڈ کی گاڑیاں چل پڑیں۔ وہ پیچھے رہ گئی، ایک کہانی جو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصلی عذاب تو اب شروع ہوا تھا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔